وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کامرا ایئر بیس پر جوانوں سے خطاب کیا اور دو ٹوک انداز میں پاکستان کی فتح کا ایک مرتبہ پھر اعلان کا اعادہ کیا، کیونکہ مودی کی جانب سے بار بار جو تقریریں کی جا رہی تھیں، بڑی ہارڈ زبان استعمال کی جا رہی تھی، تو واضح طور پر وزیر اعظم نے جواب دیا ہے انڈین باتوں کا، انڈیا کے وزیر اعظم کی باتوں کا، اور انہوں نے اصل میں یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ پاکستان اپنے دفاع کے لیے ہر وقت نہ صرف تیار ہے بلکہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ اور ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم نے بتایا کہ پاکستان نے انڈیا کے 5 نہیں بلکہ 6 جہاز تباہ کیے تھے اور 6ٹھے جہاز کا بھی اب پتہ چل چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سلسلہ جو مسلسل جاری ہے وہ ہے بین الاقوامی میڈیا کی جانب سے، عالمی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی اس بہترین آپریشن بیان المرصوص کی جو کامیابی ہے اس کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ بین الاقوامی جریدے دی ڈپلومیٹ نے پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی سفارت اور بھارت کی ناکامی کو تسلیم کیا ہے۔ جریدہ کہتا ہے کہ پاکستان کی مؤثر جوابی کارروائی نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر سطح پر اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاک بھارت جنگ میں پاکستان نے سیاسی بصیرت اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالمی سطح پر اپنی ساکھ کو مزید مضبوط کیا ہے۔ بین الاقوامی برادری بالخصوص امریکہ نے بھی پاکستانی موقف کی حمایت کا اعتراف کیا ہے۔ پاک چین دفاعی اشتراک سے بھارتی ایئر فورس کو شدید نقصان پہنچا۔ عالمی سطح پر رافیل طیاروں کی تباہی بھارت کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت پیش نہ کر سکا۔ پاک فوج کی حکمت عملی اور عالمی سفارتی حمایت نے بھارتی غرور خاک میں ملا دیا۔ یہ سب کچھ کہنا ہے ایک بین الاقوامی جریدے ڈپلومیٹ کا، اور یہ بہت بڑا جریدہ ہے، اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ تمام ہی ذرائع ابلاغ جو ہے بین الاقوامی وہ پاکستان کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کی فوج کی پروفیشنلزم کی تعریف کر رہا ہے، پاکستان کی حکمت عملی کی تعریف کر رہا ہے۔ وہیں بھارت میں آگ لگی ہوئی ہے۔ مودی صاحب جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے سیز فائر پاکستان کی منت سماجت کرنے پہ کروایا، حالانکہ دنیا یہ مانتی ہے کہ بھارت نے کوششیں کی۔ خود بھارت میں ان کی جو تجزیہ کار ہیں، ان کے جو وار اینالسٹ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جاپان سے لے کر امریکہ اور امریکہ سے لے کر یو اے ای اور سعودی عرب اور نہ جانے کس کس ملک کو فون کیا پہلے ہی، جو انہوں نے جارحیت کی تھی اس کے بعد ہی، کہ خدا کے لیے سیز فائر کرایا جائے اور پاکستان ہم پر اٹیک نہ کرے۔ لیکن پاکستان نے جواب دینے کا فیصلہ کیا تھا، تو پاکستان نے جواب دیا۔ راج ناتھ سنگھ جو ہیں ان کے دفاع انڈیا کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست نہیں ہے کہ اس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہونی چاہیے، تو اس کی ایٹمی صلاحیت پر روک لگایا جائے۔ جناب والا، اس جنگ میں جو ایک اور بات نکل کر سامنے آئی ہے اور پوری دنیا کے سامنے آئی ہے، اور پاکستانیوں نے بھی اس کو سمجھا ہے، جو اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ بہت کم ہے، تو اب ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ انڈیا سے زیادہ ہے۔ پاکستان صلاحیت رکھتا ہے کہ بھارت کے طیاروں کو، ان کے دفاعی نظام کو، ان کے انفراسٹرکچر کو جہاں چاہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے اپنی مرضی پر نشانہ بنا سکتا ہے، لیکن بھارت کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے۔ انہوں نے ایک جارحیت کی، اس کے بعد ان کو ڈرون بھیجنے پڑ گئے، ان کو اپنے جہاز گراؤنڈ کرنے پڑے۔ انہوں نے برہموس کا حملہ کیا اور لینڈ ٹو سرفیس میزائل تھا، جو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا نیوکلیئر تھریش ہولڈ کم ہے اور پاکستان کا زیادہ ہے۔ تو پاکستان ایک ذمہ دار ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، امن پسند ملک کے طور پر سامنے آیا ہے، اور پاکستان نے عالمی سطح پر اپنی سٹینڈنگ کو بہتر کیا ہے، جبکہ بھارت نے ہر سطح پر، ہر مقام پر اپنی اہمیت کو کم کیا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا ملک کے معاملات کی طرف۔ میں آپ کو ایک گفتگو سنانا چاہتا ہوں مریم نواز صاحبہ کی۔ انہوں نے آج خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے جو گفتگو کی وہ ذرا سنیے۔ نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی تقسیم کرنے اور تقسیم ہونے والوں کے لیے نہیں آتی۔ وہ تمام دنیا جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، اللہ نہ کرے، آج وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی آج ایک معجزہ بن گئی ہے، اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 40% پہ مہنگائی پہنچی ہوئی تھی، آج 0% پہ مہنگائی آ گئی ہے۔ بے شک پاکستان میں مہنگائی کم ہوئی ہے، لیکن یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا ہے۔
کبھی پاکستان بدترین معاشی مسائل کا شکار ہوتا ہے، پھر اسے قرضے ملتے ہیں، اسے لون ملتے ہیں اور اس کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے۔ تو جو حکومت ہوتی ہے وہ اس کا کریڈٹ لیتی ہے، آپ بھی بالکل کریڈٹ لیجئے، لیکن اس وقت سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جو کامیابی پاکستان نے حاصل کی ہے اس میں ایک سیاسی استحکام کے لیے ایک سیاسی یکجہتی کی ضرورت ہے یا اس یکجہتی کو خراب کرنا ہے؟ کیا پاکستان کو اپنے نظام کے اندر بہتری لانے کے لیے طنز یا ترش بیانات یہ دینے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت کہیں سے ایسے بیانات نہیں آ رہے، لیکن مسلسل یہی پتہ چل رہا ہے کہ اگر نون لیگ نہ ہوتی، نون لیگ کی قیادت نہ ہوتی، نہ تو اس ملک میں سڑکیں ہوتی، نہ بجلی ہوتی، نہ ہریالی ہوتی، نہ دفاع ہوتا، نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں، یہ یہاں پر خاک اڑ رہی ہوتی۔ تو ایسا نہ کریں۔ یہ ملک میں اس وقت جو نظام ہے اس کے حوالے سے کئی سوالات موجود ہیں۔ یہ سوال بھی موجود ہے کہ حکومت کیسے وجود میں آئی، یہ سوال بھی موجود ہے کہ الیکشن کیسے ہوئے، یہ سوال بھی موجود ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے جو قانون سازی کی گئی وہ کتنی شفاف ہے۔ تو کئی سوالات موجود ہیں، بہتر یہ ہے کہ ان سے اوور کم ہونے کی کوشش کی جائے۔